الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله الكريم لا نبي بعده ولا رسول بعده هو رحمة للعالمين وخاتم النبيين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم ببركة بسم الله الرحمن الرحيم وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يردك بخير فلا راد لفضله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المبين المتين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. عزیزان ملت اسلامیہ، خطبہ مسلمہ کے بعد جس آیت مبارکہ کی تلاوت کا میں نے شرف حاصل کیا، اس کے متعلق کچھ عرض و معروض سے قبل آئیے ہم اور آپ مل کر عقیدت و محبت کے ساتھ تاجدار عرب و عجم سیاح لامقام مصطفیٰ جان رحمت شمع نظم ہدایت نوشد بزم جنت ہم غریبوں کے غم گسار مدینے کے تاجدار سید ابرار و اخیار شہنشاہ ذی وقار حضور رحمت عالم نور مجسم حضور احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں غلامی کا ثبوت دیتے ہوئے درود شریف کا نظامہ پیش کریں. پڑھیے اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا نبینا مولانا محمد وبارک وسلم صلی علیہ صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ایک مرتبہ اور عقیدت و محبت کے ساتھ نبی اور نبی کی بارگاہ میں درود شریف کا نظامہ پیش کریں. پڑھیے اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا نبینا مولانا محمد مبارک وسلم صلی علیہ صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. عزیزان ملت اسلامیہ، میں نے جس آیت مبارکہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے، بڑی توجہ کے قابل روایت مبارک. قرآن مقدس میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ. اگر اللہ تمہیں ضرر پہنچانا چاہے تو تمہیں کوئی نہیں بچا سکتا سوائے اس کے. وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ. اور اگر وہ تمہیں نفع پہنچانا چاہے تو پھر پوری دنیا مل کر بھی اس نفع کو تمہارے تک پہنچنے سے نہیں روک سکتا. میں نے آج اس آیت مبارکہ کو اپنا عنوان سخن دور حاضر کے بھیجا رسومات توہمات کو مد نظر رکھتے ہوئے بنایا ہے. کون سا مہینہ ہے؟
کون سا مہینہ ہے؟ ذرا میرے ساتھ بولیے، مجھے لگے گا آپ لوگ سن رہے ہیں۔ ماہ صفر۔ اس مہینے کے اندر ہم اور آپ سب جانتے ہیں الگ الگ اسٹیٹ میں، الگ الگ صوبے میں، الگ الگ شہر میں الگ الگ رسم و رواج، الگ الگ توہمات ہیں، لوگوں کے اندر الگ الگ سوچیں۔ بالخصوص لوگوں کے اندر یہ سوچ پائی جاتی ہے کہ ماہ سفر آ گیا، پتہ نہیں کتنی بلاؤں کا نزول ہونے والا ہے، اس مہینے میں کوئی اچھا کام نہیں کرنا، بزنس مت کھولنا، دکان مت کھولنا، گھر مت خریدنا، شادی مت کرنا، کوئی بھی اچھا کام جو ہے وہ نہیں کرنا۔ اچھا پوچھئے جب کریں گے تو کیا ہوگا بھائی؟ جواب ملتا اگر کریں گے تو اس میں نقصان ہوگا، خسارہ ہوگا، گھاٹا ہوگا۔ کیوں؟ کہ یہ مہینہ جو ہے بلاؤں کے نزول کا مہینہ ہے کہ نہیں؟ حقیقت بات ہے، لوگ کہتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ اور بھی بہت سارے خرافات اس مہینے کے تعلق سے لوگوں کے ذہن و دماغ میں۔ اچھا ایک بات آپ یاد رکھیے کہ دنیا کے اندر توہم پرستی کا کوئی علاج نہیں ہے۔ اگر ہمارے دل میں کسی چیز کے تعلق سے کوئی شک بیٹھ گیا تو پھر اس کا کوئی بھی ڈاکٹر، حکیم، طبیب علاج نہیں کر سکتا۔ کسی چیز کے تعلق سے ہمارے ذہن و دماغ میں اگر کوئی وہم بیٹھ گیا تو پھر دنیا کی کوئی طاقت اس کا علاج نہیں کر سکتی۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے کہ اگر وہ تمہیں ضرر پہنچانا چاہے، نقصان پہنچنا تمہاری تقدیر میں لکھا ہو، تو دنیا کی کوئی بھی طاقت اس نقصان کو پہنچنے سے نہیں روک سکتی۔ اگر تمہیں نفع پہنچنا مقصود ہو، تمہاری تقدیر میں نفع لکھا ہو، تو پھر دنیا کی پوری طاقت مل کر اس نفع کو تمہارے تک پہنچنے سے نہیں روک سکتی۔ لیکن آج ہم مسلمانوں کے اندر جو اہل عرب کے اندر زمانے جاہلیت میں جاہلانہ رسم و رواج تھے، وہ ہم مسلمانوں کے اندر پایا جاتا ہے کہ نہیں؟ ارے آپ لوگ معاشرے میں رہتے ہیں، دیکھتے ہوں گے نا، سامنے کسی اچھے کام کے لیے جا رہے بھائی بلی گزر گئی، ارے بلی گزر گئی بھائی اب کام نہیں ہوگا، واپس پلٹ۔ اچھا بلی کے اندر اتنی طاقت ہے کہ وہ کام کو ہونے سے روک دے۔ اللہ تعالیٰ کے اوپر تمہارا یقین نہیں، کام نفع پہنچانے والا کون ہے؟ اللہ۔ نقصان پہنچانے والا اگر کسی کی طرف سے پہنچتا ہے کون ہے؟ اللہ۔ لیکن ہمارے اندر جو وہم، جو گمان، جو شک پیدا ہو گیا ہے وہ یہ کہ بھائی بلی گزر گئی تو اب ہمارا کام نہیں ہوگا۔ بلی کے اوپر یقین ہو گیا، اپنی تقدیر کے اوپر یقین نہیں۔ اسی طرح اگر صبح صبح کام کو نکلے کسی نے ٹوک دیا، اوہ فلاں شخص نے ٹوک دیا، لگتا ہے ہمارے کام میں ٹوک لگ گیا ہے، کام نہیں ہوگا۔ اسی طرح ہم دیکھتے ہیں معاشرے کے اندر، ہم سنتے ہیں، آپ بھی سنتے ہیں، دیکھتے ہو کہ اپنی آنکھوں کے سامنے اگر کہیں پر کسی کے گھر کے پاس بلی رونے لگے رات کے وقت تو ایسا سوچ لیتے، گمان کرتے کہ اب کوئی مرنے والا ہے، بلی رو رہی ہے۔ اسی طرح اگر الو کو کوئی دیکھ لے تو الو کو منحوس گمان کیا جاتا ہے کہ الو کے اوپر نظر پڑ گئی، پتہ نہیں کام بنے گا نہیں بنے گا۔ کوّا بول رہا ہے تو اس کا مطلب سمجھتے ہیں کہ ہاں کوئی مہمان آنے والا ہے۔ اس طرح کے پتہ نہیں سینکڑوں وہم و گمان ہمارے معاشرے کے اندر پائے جاتے ہیں۔ عزیزان ملت اسلامیہ، یہ تو ہمارے ہندوستان کی بات ہو رہی ہے۔ اچھا جو پڑھے لکھے لوگ ہیں، اعلیٰ طبقہ کے لوگ ہیں، ان کے اندر بھی چیز پائی جاتی ہے۔ مثلا آپ ویسٹرن ورلڈ چلے جائیں، امریکہ، لندن اور در مغربی ممالک کی طرف جائیے، وہاں بھی آپ کو توہم پرستی ملے گی۔ کیسے؟ آپ
جب جائیں گے تو آپ کو وہاں پتہ چلے گا کہ 13 جو نمبر ہوتا ہے نا اس سے وہاں کے لوگوں کو توہم ہے، خراب ہوتا ہے۔ اب جائیں گے فلائٹ میں آپ کو 13 نمبر کی سیٹ نہیں دکھے، کسی بلڈنگ کے اوپر چڑھیں گے آپ کو 13 نمبر کی بٹن لفٹ میں نہیں دکھے۔ بلڈنگ کے اوپر اگر آپ کمرہ خریدنا چاہتے ہیں، فلائٹ لینا چاہتے ہیں، تو اس کے اندر آپ کو فلائٹ کے اندر 13 نمبر والا فلائٹ نہیں۔ کیوں؟ ان کے دماغ میں اعلیٰ طبقے کے لوگ، پڑھے لکھے لوگ ہیں، سب کچھ جانتے ہیں، اس کے باوجود اتنی ترقی کرنے کے باوجود ان کے دماغ میں ایک وہم ہے کہ یہ 13 نمبر بڑا منحوس ہوتا ہے۔ اچھا، پھر دوسرے ملک کی طرف جائیے تو وہی 13 نمبر سے لوگوں کو پیار ہے۔ چائنا میں جائیے، وہاں کے لوگ 13 نمبر کو بڑا لکی نمبر سمجھتے ہیں۔ اسی طرح اٹلی میں جائیے، وہاں کے لوگ 13 نمبر کو بڑا لکی نمبر سمجھتے ہیں۔ پوری دنیا کے اندر طرح طرح کے رسم رواج پھیلے ہوئے ہیں۔ پوری دنیا کے اندر چاہے وہ جاہل طبقہ ہو، پڑھا لکھا طبقہ ہو، ادنا طبقہ ہو، اعلیٰ طبقہ ہو، ہر ایک شخص کے اندر کچھ نہ کچھ وہم، گمان، شک ہے، جبکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تمہیں پوری دنیا کی طاقت کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ ایک بلی کے راستہ کاٹ دینے سے تمہارا کام نہیں بنے گا۔ سنو، اگر اللہ تمہیں نفع پہنچانا چاہے تو پوری دنیا کی بلی مل کے اگر تمہارا راستہ کاٹ دے، پھر بھی تمہارا کام ہو کر رہے گا۔ اور اگر تمہارا کام نہیں ہونے والا ہے، تمہیں نفع نہیں پہنچنے والا ہے، تو پھر تم کتنا بھی اچھا کام کر کے، سج کے، سور کے، دل کی خوشبو لگا کے، اس کی زیارت کر کے نکلو گے، اگر اللہ نے تمہاری مقدر میں نہیں لکھا ہے تو وہ کام نہیں ہوگا۔ اب جب ایسے توہم پرستوں سے آپ پوچھئے کہ آپ کو کس نے بتایا کہ بلی راستہ کاٹ دے تو کام نہیں ہوگا، یا دیگر جو توہمات ہیں، کہے گا فلاں نے بزرگ سے سنا تھا، فلاں نے ہمارے پردادا سے سنا تھا۔ آپ پوچھئے آپ کے پردادا عالم دین تھے، مفتی صاحب تھے، حافظ صاحب تھے؟ نہیں۔ پھر انہوں نے کہاں سے آپ کو بتایا؟ کسی کتاب میں لکھا ہوا ہے کیا؟ قرآن و حدیث، اجماع امت، قیاس، کہیں سے یہ چیزیں ثابت ہے تو ذرا بتائیے۔ کہیں گے نہیں، وہ تو نہیں ہے۔ تو پھر آپ نے کیسے مان لیا؟ تو سنا سنایا مان لیا۔ تو یاد رکھیے، تمام دیگر مذاہب میں اس کا تصور تو ہو سکتا ہے، لیکن ہماری شریعت وہ شریعت ہے اس میں قرآن کے بعد حدیث کو دیکھتے، حدیث کے بعد اجماع امت کو دیکھتے، پھر قیاس پر عمل کرتے۔ اگر ان چیزوں کے اندر ہمیں کوئی مسئلہ نہیں ملا، کوئی بات نہیں ملی، تو پھر اس کا دور دور تک اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ بالخصوص اس مہینے کے تعلق سے جو لوگوں کے اندر توہم، سفر کا مہینہ ہے، بعض لوگ کہتے ہیں خالی مہینہ ہے۔ دیہاتوں میں، گاؤں میں آپ نے سنا ہوگا کیا کہتے ہیں اس کو؟ خالی مہینہ، اس مہینے کے اندر کوئی کام نہیں کرنا۔ تو کیا کرنا وہ سب بتا دو۔ تو پھر وہ جو رہتے ہیں گاؤں میں، دیہات میں، وہ آپ کو طرح طرح کے رسم بتائیں۔ کیا بتائیں گے؟ ان کے اس مہینے کے 13 دنوں کے اندر تیزی کے ساتھ بلائیں نازل ہوتی ہے۔ اچھا، پورا سال نہیں ہوتی، صرف 13 دنوں کے۔ اور 13واں دن جو ہوتا ہے ماہ سفر کا، اس کو 13 تیزی کے نام سے یاد کریں۔ بولتے 13واں دن اتنی بلا نازل ہوتی ہے، اتنی بلا نازل ہوتی ہے کہ اللہ ہے۔ اور کیا ہوتا ہے اس مہینے کے اندر؟ سفر نہیں کرنا، شادی بیاہ نہیں کرنا۔ شادی بیاہ کرے تو شادی ٹوٹ جائے گی، اگر شادی نہیں بھی ٹوٹی تو بچے نافرمان ہوں گے، بچے نافرمان نہیں ہوئے تو کچھ نہ کچھ ہوگا۔ اچھا ٹھیک ہے۔ اور آخری چہار شبہ جو ہوتا ہے نا ماہ سفر کا، اس کے اندر سیر و تفریح کو نکل جانا، کہیں جا کے دور دراز میں، باغ میں، پارک میں پکنک منا کے آنا، اور ہرے ہرے گھاسوں کو کھودل کے آنا۔
کیوں؟ یہ ہمارے نبی کی سنت ہے. ہمارے نبی کو مرض سے شفا ملی تھی تو ہمارے نبی گئے تھے. کہاں سے سنا بھائی؟ حدیث ہے، حدیث ہے. اس طرح کی کوئی حدیث ہی نہیں ہے. ہمارے نبی اکرم سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری 4 شفا کو مرض سے شفا ملی تھی، اس طرح کی کوئی حدیث نہیں. لوگوں نے اپنے سے حدیث بنا لیا. حالانکہ ہمارے نبی کو آخری 4 شعبے کے وقت جو ماہ سفر کا ہوتا ہے، جو مرض تھا وہ زیادہ ہو گیا، ٹھیک نہیں ہوئے تھے، مرض بڑھ گیا تھا. تب جا کر ماہ ربیع الاول شریف میں حضور اکرم سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ظاہری پردہ فرمایا. اب ان توہم پرستی کا حل ہمیں کہاں سے ملے گا؟ اس کا جواب ہمیں کہاں سے ملے گا؟ اس لیے کہ دنیا کچھ بھی کہہ دے ہم اسے نہیں مانتے، ہم وہی مانتے ہیں جو قرآن کہتا ہے اور حدیث کہتا ہے. آقا کریم سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب تشریف لائے تو اہل عرب کے اندر ایک جہالت تھی. وہ لوگ اس طرح کے کام کیا کرتے تھے، توہم پرستی میں مبتلا تھے، شرک میں مبتلا تھے، طرح طرح کے وہم گمان اپنے اندر پال رکھا. اور بالخصوص اس وقت بھی اسلامی مہینے 4 مہینے بڑے حرمت والے، ذوالقعدہ، ذوالحجہ، محرم اور رجب. اس زمانے میں بھی لوگ ان حرمت والے مہینوں کا احترام کرتے تھے، بڑے عزت کرتے تھے. ان حرمت والے مہینوں میں جنگ کرنا، قتل کرنا، خون ریزی کرنا بالکل منع تھا. اس جاہلانہ دور میں بھی لوگ اس بات کا خیال رکھتے تھے. قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہر فی کتاب اللہ. بے شک مہینوں کی گنتی اللہ کے نزدیک 12 ہے. یوم خلق السماوات والارض، جب سے اس نے آسمان و زمین بنائے، منہا اربعۃ حرم، ان میں سے 4 مہینے حرمت والے، ذوالقعدہ، ذوالحجہ، محرم اور رجب المرجب. تو اس وقت بھی لوگ اس کا احترام کیا کرتے اور ذوالقعدہ، ذوالحجہ، محرم ان 3 مہینوں میں جنگ، قتل، خون، غارت یہ سب کرنے سے رکے رہتے. اب جب زیادہ دن تک انسان گناہ کرنے سے رکا رہتا ہے تو اس کے دل میں ہڑبڑی مچی کہ کب یہ مہینے ختم ہو، کب یہ مہینے ختم ہو، کب ختم ہو کہ ہم پھر سے خون ریزی کریں، پھر سے فساد پھیلائیں. جیسے ہی یہ 3 مہینے ختم ہوتے، ذوالقعدہ، ذوالحجہ، محرم کے بعد کیا آتا ہے؟ سفر. جیسے ہی سفر کا مہینہ آتا یہ لوگ خون ریزی کرنے کے لیے اپنے گھروں سے نکل پڑتے اور پھر گناہوں میں ملوث ہونے کے لیے نکل پڑتے. جب یہ اپنے گھر سے نکلتے تو ان کے گھر خالی ہو جاتے. اور بعض دفعہ ایسا ہوتا کہ ان کے گھر خالی ہونے کی وجہ سے ان کے گھروں میں ہی چوری لوٹ پاٹ ہو جایا کرتی. تو یہ لوگ اپنے اعمال بد کی طرف نظر کرنے کے بجائے مہینہ کو ہی منحوس مہینے کو ہی منحوس قرار دے دیا گیا. آج ہمارے معاشرے کے اندر ہے، اگر کسی کے گھر میں کوئی لڑکی شادی کر کے آئی، اگر انتقال کسی کا ہو گیا تو اس لڑکی کو منحوس تصور کر لیا جاتا ہے. اگر ہمارے معاشرے میں 4 شعبے کے دن کوئی انتقال کر گیا تو اس کو منحوس تصور کر لیا جاتا ہے، اس کے بدنصیبے کا اعتبار کر لیا جاتا ہے. اگر کوئی سفر کے مہینے میں انتقال کر گیا تو ہم یہ سوچتے ہیں بڑا کم نصیب تھا، ماہ سفر میں انتقال کیا ہے. اللہ اکبر. عزیزان ملت اسلامیہ، غور کیجئے کہ ہمارے آقا سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے متعلق کیا فرمایا. پہلے لوگ اہل عرب جہالت میں مبتلا تھے، ان کے اندر جہالت بھری ہوئی تھی، لیکن آقا آئے تو اس دنیا کے اندر علم کی روشنی کو پھیلایا. آقا کریم سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کے اندر دین اور شریعت کے پیغام کو پھیلایا اور دنیا کے کوچے کوچے، چپے چپے، گھر گھر کے اندر اسلامی تعلیمات تو ہے لیکن مسلمان اس پر عمل کرتا نہیں آتا. مسلمان
مسلمان اس پر عمل پیدا نظر نہیں آتا، مسلمان قرآن و حدیث پر عمل کرتا نظر نہیں آتا، بلکہ ہم اپنے اندر توہم پرستی کو جنم دیتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ آئیے آقا کی حدیث سے سنتے ہیں کہ آقا نے کیا فرمایا۔ توہم پرستی جو کرتے ہیں اس کے متعلق آقا کا ارشاد کیا ہے، سنیے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، آقا کریم سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا عدوى ولا عامة ولا نوى ولا سفر۔ آقا کریم سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث کے اندر تمام توہم پرستی اور باطل خیالات کا رد فرمایا۔ کیا فرمایا؟ لا عدوى۔ اہل عرب کا گمان تھا اس زمانے میں بھی کہ بیماری جو ہوتی ہے نا وہ ایک سے اڑ کے دوسرے کو لگ جاتی ہے، ایک کی بیماری دوسرے کو لگ جاتی ہے۔ لیکن ہمارا عقیدہ کیا ہے؟ اسلام نے کیا کہا کہ جب تک اللہ نہیں چاہتا کسی کی بیماری کسی کو نہیں لگ سکتی۔ سبب تو بن سکتی ہے بیماری، لیکن اللہ کی چاہنے سے، خود سے نہیں۔ وبا کورونا وائرس پھیلا تھا نا، پوری دنیا میں ہنگامہ بن رہا تھا، لیکن میں نے سنا کہ جو لوگ زیادہ کوارنٹین میں بچ کر رہتے تھے انہی لوگوں کو زیادہ وبا پھیلا۔ جو لوگ گھومتے پھرتے رہتے تھے، مسجدوں میں نماز کے لیے آتے رہتے تھے، مسجد میں بھی آنا منع ہو گیا۔ آپ نے بھی سنا ہوگا اکثر وہ لوگ محفوظ رہے اس بیماری سے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کی مرضی کے بغیر بیماری کسی کو نہیں لگ سکتی۔ ہاں، بیماری ایک سے دوسرے پر لگنے کا سبب بن سکتی ہے، ایک کی بیماری دوسرے پر لگ سکتی ہے، لیکن ایسا نہیں کہ بیماری خود سے لگ جائے۔ اللہ کے چاہنے سے، اللہ نہیں چاہتا تو کسی کو دوسرے کی بیماری نہیں لگ سکتی۔ آقا نے فرمایا لا عدوى، ایک کی بیماری دوسرے کو نہیں لگ سکتی جب تک خدا نہ چاہے۔ لیکن پھر آقا نے کچھ جو ایمان کے کمزور والے لوگ ہوں اس کی ایمان کی حفاظت کے لیے آقا نے آگے پھر ارشاد فرمایا کہ کوڑ کے مرض والے کے پاس مت جایا کرو، اس سے بچو۔ اور دوسری جگہ آقا نے ارشاد فرمایا کہ مریض آدمی کو صحت مند آدمی کے پاس مت لے جاؤ۔ اب دونوں حدیث میں ٹکراؤ نظر آتا ہے کہ ایک طرف آقا فرما رہے ہیں کہ بیماری دوسرے کو نہیں لگے، دوسری طرف فرما رہے ہیں کہ بیمار کے پاس صحت مند کو لے جاؤ، مت لے جاؤ۔ آخر دونوں حدیثوں میں ٹکراؤ نظر آ رہا ہے، تو محدثین نے، شارحین نے ان دونوں حدیثوں کی تطبیق نکالی ہے کہ جہاں پر آقا نے فرمایا ایک کی بیماری دوسرے کی بیماری دوسرے کو نہیں لگتی، وہاں پر مقصد یہ ہے کہ جب تک اللہ نہ چاہے کسی کو نہیں لگ سکتی۔ اور دوسری جگہ پر ارشاد فرمایا کہ مریض کو صحت مند کے پاس مت لے جاؤ، اس لیے فرمایا کہ ہو سکتا ہے اگر کوئی کمزور ایمان والا، ضعیف ایمان والا، کسی کمزور ایمان والا اگر کسی صحت مند کسی بیمار کے پاس جائے، اگر وہ بیمار پڑ جائے تو شیطان اس کے دل میں وسوسہ ڈالے گا کہ دیکھو تم نے اس کے پاس گئے تھے، اس وجہ سے تم بیمار ہوئے، کہیں اس کے ایمان کے اوپر خطرہ نہ بڑھ جانے لگے، کہیں وہ اس بیماری کو مؤثر حقیقی نہ سمجھ بیٹھے، اس لیے منع فرمایا کہ کہیں اس کا ایمان ضائع نہ ہو جائے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، یاد رکھیں کہ جب تک خدا نہ چاہے کوئی بھی بیماری دوسرے کو نہیں۔ آگے آپ نے ارشاد فرمایا ولا عامہ، اہل عرب کا یہ گمان تھا دور جاہلیت میں کسی کے خاندان میں اگر کوئی مر جاتا ہے تو اس کی روح الو کے شکل میں اپنے گھر والوں کو پکارتی۔ آقا نے ارشاد فرمایا ولا، اس قسم کی کوئی بھی چیز نہیں۔ آگے ارشاد فرمایا ولا نوى، اہل عرب کا یہ گمان تھا کہ چاند جب ایک منزل سے دوسری منزل میں پہنچتا ہے تب جا کر بارش ہوتی، ستاروں کا کھیل، علم نجوم اس کے اوپر کچھ زیادہ ہی یقین تھا۔ لیکن آقا نے فرمایا اس چاند کو ایک منزل سے دوسری منزل میں پہنچانے والا کون ہے؟ اللہ۔ ستاروں کے چاند کو بدلنے والا کون ہے؟ اللہ ہے۔ ایک جگہ سے ستارے کو دوسری جگہ ڈالنے والا کون ہے؟ اللہ ہے۔ تو جب
ستارے ایک جگہ سے دوسری جگہ تبدیل نہیں ہو سکتے، چاند ایک منزل سے دوسری منزل میں پہنچ نہیں سکتا، تو یہ چاند کی منزلیں کیا بارش طے کرے گی؟ بارش طے کرنے والا خدا، اس کا حل فرمائے۔ آگے ارشاد فرمائے ولا سفر، سفر نام کی کوئی چیز نہیں۔ اس مہینے کو اس زمانے میں بھی لوگ منحوس سمجھتے تھے، آفات و بلاغیات کے نزول کا باعث سمجھتے تھے، تو آقا کریم سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا حل فرمایا کہ سفر جیسی کوئی چیز نہیں۔ لوگ اس مہینے کے اندر جو اپنے اوپر مصیبت خود سے ڈال لیتے ہیں، بلا خود سے نازل کر لیتے ہیں، ان کے وہم کو، ان کے توہم پرستی کو ہمارے آقا حضور اکرم سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اہل عرب کی فدا کرتے ہوئے مصیبت کو رد فرما دیا۔ یاد رکھیں اس مہینے کے اندر شادی کرنا بھی جائز ہے اور ہوتی بھی ہے، کامیاب بھی ہوتی ہے۔ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ شادی کریں گے تو کامیاب نہیں ہوگی، ان سے پوچھو کہ ہمارے آقا نے حضرت فاطمہ الزہرا کا حضرت علی سے نکاح اس مہینے میں کیا تھا، وہ ماہ سفر کا مہینہ تھا، اور اتنی کامیاب شادی کہ آج بھی جب کوئی قاضی نکاح پڑھاتا ہے تو نکاح کے بعد دعا کرتا ہے کہ اے اللہ حضرت علی اور فاطمہ کے درمیان جو محبت ہے ان کا صدقہ اس نئے جوڑے کو بھی عطا۔ اب مجھے بتاؤ اس کامیاب شادی سے بھی زیادہ کوئی کامیاب شادی ہوئی؟ کہتے بچے نہیں ہوں گے، مجھے بتاؤ حسن و حسین سے زیادہ فرما بردار خدا کی رضا چاہنے والا کوئی بچہ پیدا ہوا ہے؟ تو یہ سب توہم پرستی غلط ہے۔ اور بالخصوص 13 تاریخ کے اندر جو اس تاریخ کو توہم پرستی کے شکار ہے اور کہتے ہیں کہ بلائیں نازل ہوتی ہے، وہ اپنے کام کو کھول کر سنے کہ سارے دن، سارے ایام، سارے مہینے اللہ کے بنائے ہوئے ہیں۔ اللہ نے کسی مہینے کو دوسرے مہینے پر فضیلت کی ہے، کسی دن کو دوسرے دنوں پر فضیلت عطا کیا ہے، لیکن یہ نہیں کہا کہ فلاں منحوس سے فلاں دن برا ہے، نہیں، سب اللہ کے بنائے ہوئے ہیں۔ اور 13 تاریخ کے اندر کوئی بلائے، کوئی مصیبت، کوئی آفت نازل نہیں ہوتی۔ یہ ہمارے اوپر جو مصیبت، آفت اور بلائے جو نازل ہوتی ہے یہ ہمارے اپنے عمل کی وجہ سے نازل ہوتی ہے۔ اگر ہم اسی 13 تاریخ کے اندر کوئی اچھا عمل کر رہے ہیں، کوئی نیک کام کر رہے ہیں، روزہ رکھ رہے ہیں، نافل میں اپنے وقت کو گزار رہے ہیں، تو وہی 13 تاریخ ہمارے لیے رحمت کا ذریعہ بن جائے گا۔ اور اگر ہم اس تاریخ کو منحوس سمجھ کر بستر پر پڑے ہوئے ہیں اور ڈرے ڈرے سے گھوم رہے ہیں، اور جو شخص پورے سال کبھی اپنا صدقہ نہیں نکالتا وہ بھی ڈر ڈر کے چلر جمع کر کر کے صدقہ نکالتا نظر آتا ہے کہ بلائیں نازل ہو جائے گی، ان کی توہم پرستی کا ہمارے آقا نے آج سے 1400 سال پہلے جواب دے دیا کہ اس طرح کی کوئی چیز نہیں ہوئی۔ اور آخری چارج پکنک کے لیے نکلتے ہیں اور کیا کہتے ہیں کہ سنت ہے، غلط موضوع من گھڑت حدیث پیش کرتے ہوئے۔ اچھا، جہاں پر ہمارے دل کو اچھا لگا تو سنت یاد آیا۔ پکنک پر جانا ہمارے دل کو اچھا لگتا ہے نا، گھومنا پھرنا، ٹور کرنا، تو وہ ہمیں کیا نظر آنے لگا؟ سنت۔ اچھا جاتے بھی ہو تو کم سے کم ایک جائے نماز لیتے جاؤ اور وہاں پر فرض اور واجب کا بھی اہتمام کر لو۔ سنت سمجھ کر گھومنے گئے اور پھر گھومتے گھومتے فرض اور واجبات کا پتہ ہی نہیں، نماز کا پتہ ہی نہیں۔ ملت اسلام میں یاد رکھو اس طرح کی کوئی توہم پرستی کی اسلام میں کوئی جگہ نہیں ہے۔ اس لیے جیسے دوسرا مہینہ ہوتا ہے ویسے ہی اس کے اندر بھی شادی ہے، اس کے اندر بھی آپ کاروبار کریں، اس کے اندر بھی آپ سارے اہتمام کریں جو عام مہینوں میں کرتے ہیں، لیکن دیکھا جاتا ہے کہ ہمارے جاہل طبقہ سے لے کر پڑھے لکھے لوگوں تک سب کے اندر یہ توہم پرستی پائی جاتی ہے۔ اور آخری جہاں شبہ کا اتنا اہتمام کیا جاتا ہے کہ جن کے پاس فیکٹریاں ہیں، مالکین ہے، وہ کیا کرتے ہیں؟ چھٹی کا اہتمام کر دیتے کہ جاؤ گھومو پھرو، چھٹی دیجیے، اچھی بات ہے، لیکن اپنے دل میں یہ مت سوچیے کہ اس دن یا اس مہینے میں بلائیں نازل ہوتی ہے۔ نہیں، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے
وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ، اگر اللہ تمہیں ضرر پہنچانے پر آئے تو اس کے سوا تمہیں کوئی نہیں بچا سکتا۔ وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ، اور اگر وہ تمہیں نفع پہنچانے پر آئے تو دنیا کی کوئی طاقت اس نفع کو تم تک پہنچنے سے نہیں روک سکتی۔ تو عزیزان ملت اسلام میں ہمارے شریعت میں توہم پرستی کی کوئی جگہ نہیں ہے۔ کوئی بھی کہے، دادا کہے فلانے گاؤں کے فلانے، بوڑھی عورت کہے، بوڑھا مرد کہے اس مہینے میں سفر نہیں کرنی چاہیے، یہ ہو جاتا وہ ہو جاتا فلانا ڈھمکانا، کسی چیز کو بھی ہم ماننے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور سوچ لیجیے کہ اگر ہم تھوڑا سا بھی اپنے دل میں شک لائیں گے کہ ہاں ایسا کریں گے تو ایسا ہو جائے گا، تو وہ چیز ویسے ہو جاتی ہے، یقین و اطاعت کے اوپر۔ تو بالکل یہ تمام باطل خیالوں کا، فرسودہ خیالوں کا یہ تو اہل عرب کے جاہلوں کے اندر تھا۔ آج ہماری شریعت ہمارے پاس ہے، قرآن و حدیث ہمارے پاس ہے، اس کے باوجود ہم مسلمانوں کے اندر بھی یہ چیزیں پائی جا رہی ہے، تو اس کا مطلب کیا ہے؟ علم کی کمی ہے، لوگوں کو معلوم نہیں ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اس لیے آج ماہ سفر کے اس جمعے کو میں نے اس آیت مبارکہ کو اپنا عنوان بنایا تھا کہ لوگوں کو معلوم ہو، آپ کو معلوم ہو جائے کہ اس مہینے کی حقیقت کیا ہے۔ باہر جو لوگ کہتے ہوئے نظر آتے ہیں وہ کہنے دیجیے، اگر کوئی ضد کرتا ہوا نظر آئے تو آپ قرآن و حدیث کی روشنی سے سوال کر لیجیے، دکھائیے کہاں پر ہے قرآن و حدیث میں۔ کوئی جواب نہیں۔ توہم پرستی کو اپنے دل و دماغ سے نکالیے، اس لیے کہ ہماری شریعت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو پیاری شریعت ہے، اس کے اندر توہم پرستی کی کوئی جگہ نہیں ہے۔ ہاں، جب بھی آپ نیک اعمال کریں گے وہ دن آپ کے لیے برکت والا ہوگا، وہ رات آپ کے لیے برکت والی ہوگی، وہ دن دوپہر آپ کے لیے برکت والا ہوگا، اور جب بھی آپ اگر کوئی برا عمل کر رہے ہیں تو وہ وقت آپ کے لیے برا ہوگا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، وہ وقت آپ کے لیے بلاؤں کے نزول کا سبب بنے گا۔ تو اس فہم کو، گمان کو، شک و شبہ کو اپنے دل و دماغ سے نکال کر دور پھینک دیں، اس لیے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت میں ان تمام چیزوں کی کوئی جگہ نہیں ہے۔ انہی چند کلمات کے ساتھ میں اپنی گفتگو کو ختم کرتا ہوں۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ استغفر اللہ ربی کل ذنب وخطیئۃ واتوب الیہ۔ ارشاد پڑھیں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ کہ آسا مدینے کے سرور درود آپ پر ہو، سلام آپ پر ہو، مدینے کے آسا مدینے کے سرور درود آپ پر ہو، سلام آپ پر ہو، حبیبی یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، زمین بھی نہ ہوتی، فلک بھی نہ ہوتا، اگر تم نہ ہوتے تو کچھ بھی نہ ہوتا، زمین بھی نہ ہوتی، فلک بھی نہ ہوتا، اگر تم نہ ہوتے تو کچھ بھی نہ ہوتا، کرم ہے تمہارا اس امت پہ آقا، درود آپ پر ہو، سلام آپ پر ہو، مدینے کے آقا مدینے کے سرور
درود آپ پر ہو حبیبی یا رسول اللہ یا رسول اللہ اے کاش ہم بھی مدینے کو جائیں پھر ہندوا پلٹ کرنا اے کاش ہم بھی مدینے کو جائیں پھر ہندوا پلٹ کرنا پڑھتے رہیں گے تمہارے ہی در پر درود آپ پر ہو سلام آپ پر ہو مدینے کے آقا مدینے کے سرور درود آپ پر ہو سلام آپ پر ہو الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله وعلى آلك وصحبك يا سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى في شأن حبيبه الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا شفيعنا حبيبنا نبينا مولانا محمد وبارك وسلم صلوا عليه صلاة وسلام عليك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بحق لا إله إلا الله محمد